السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ وہی وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا فرمائے، اور وہ ان تمام چیزوں سے باتوں سے برتر اور اعلیٰ ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس نے انسان کو نطفے سے تخلیق فرمایا تو انسان یکایک کھلا جھگڑالو ہو گیا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 3 اور 4 یہ دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ہم نے اس سے پہلے بتلایا ہے کہ یہ جو سورت کریمہ ہے سورۃ النحل، یہ مکے میں نازل ہوئی مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور اس کے اندر جو باتیں بتلائی گئی ہیں وہ مکہ والوں کو مخاطب فرما کر کے بتلائی گئی ہیں، اور ان باتوں کے اندر، ان آیتوں کے اندر زیادہ تر توحید کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے، اور آخرت کا ذکر ہے۔ تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تمام انسانوں کو اور مکہ والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا حق کے ساتھ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ خبر دیا ہے کہ اسی نے عالم علوی کو، یعنی آسمانوں کو اور آسمانوں کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو اسی رب العالمین نے پیدا فرمایا، اور عالم سفلی کو، یعنی یہ زمین اور زمین کے اندر جتنی بھی موجودات ہیں، چاہے وہ جو بھی ہو، جو بھی مخلوق ہو، تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کہا بالحق، حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ بیکار پیدا نہیں فرمایا ہے۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو بنا دیا، کوئی ضرورت نہیں بنانے کا۔ آسمانوں کے اندر سورج چاند ستارے اگا دیے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے سارے فرشتوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، کوئی ضرورت نہیں تھی اس کو پیدا کرنے کی۔ یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھا دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، آسمانوں کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، پورے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ زمین کے اندر جتنی بھی موجودات ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام کو اللہ نے حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اس کا مطلب دو مطلب ہے اس کا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں دو باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا ہے عبث اور بیکار نہیں، بلکہ ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ آسمان ہے، آسمان کے اندر ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے، انسانوں کے لیے معمور کر دیا، تسخیر کر دیا، تابع فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ پوری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس کے اندر مختلف چیزوں کو اللہ نے جو پیدا کیا، یہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں اس چیز کو واضح فرمایا ہے کہ زمین کے اندر اور زمین آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ تم ان چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، کیا مطلب؟ ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لہذا انسان کی جو زندگی ہے یہ بے راہ رو نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے حکم کے تابع ہونا چاہیے۔ ابھی انسان یہ سمجھے کہ ہم پیدا ہو گئے ہیں، ہمارا کام ہے مٹر گشتی کر لینا، یہاں پر ہمارا کام ہے مست کما لینا، کھا لینا، ہمارا کام ہے کہ ہم جو من میں آئے وہ کر لینا، اور اس کے بعد مر جائیں گے، مٹی میں سڑ گل جائیں گے۔ یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو انسانوں کی خدمت میں لگایا ہے۔ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع اور فرما بردار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے۔ ایسی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پہ نہیں، مختلف مقام پہ بیان فرمایا، اور ہم لوگوں نے بھی برابر سنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو سنا اور سن کر کے اس کو انسنا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو تنہا یہاں پہ نہیں بیان فرمایا ہے، بلکہ قرآن کریم کے مختلف مقامات پہ بیان کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے
کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کا فرما بردار بنے، اللہ کی ہی عبادت کرے اور اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے. لیکن انسان جھکتا ہے، انسان مٹی اور پتھر کے بتوں کے سامنے بھی جھکتا ہے، انسان قبر کے پاس بھی جا کر کے جھکتا ہے، انسان اپنے نفس کے آگے بھی جھکتا ہے، انسان لوگوں کے سامنے بھی جھکتا ہے. نہیں جھکتا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے نہیں جھکتا ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم خود اپنے آپ کو سوچ کر کے جج کر سکتے ہیں. بتانے کی ضرورت نہیں، بتایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ آنکھ کھل جائے، ہم لوگ سمجھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا حساب کتاب کیا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ النجم آیت نمبر 31 میں بیان فرمایا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور زمین میں بسایا اور انسانوں کے لیے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا. کیوں؟ تاکہ جو آدمی برا عمل کرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کرے گا، آخر میں ہم نے کل بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دنیا میں آئے نہ آئے، یعنی آخرت میں جو ہے اللہ کا عذاب بالکل ڈیفینٹ ہے. جو بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ کا عذاب بالکل ڈیفینٹ ہے، ہو کر کے رہے گا، بچنے والے نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو یہاں پر بیان فرمایا کہ اللہ جو برے اعمال انجام دیں گے اس کو برا بدلہ ملے گا ان لوگوں کو، اور جو نیک اعمال انجام دیں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بدلہ سے سرفراز فرمائے گا. ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو پھر اللہ کے ساتھ مٹی اور پتھر کے بتوں کو ہم کیوں پکاریں گے؟ مکہ والے دیوی دیوتاؤں کو پکارا کرتے تھے، لات و منات اور ہبل کو پکارا کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ ہماری بگڑی بنانے والے ہیں. مکہ والے ایسا سمجھتے تھے. آج مکہ والے کو گزرے ہوئے زمانہ ہو چکا ہے، غیروں کو چھوڑ دیے مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ خواجہ اجمیری جو ہے ہمارے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین چشتی جو ہے وہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ غوث الاعظم ہمارا بیڑا پار لگا سکتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا بلا شرکت غیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی تنہا عبادت کی جائے گی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا. اسی لیے آیت کریمہ کے اگلے ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تعالی عما یشرکون، جن چیزوں کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت اعلیٰ ہے، بہت برتر ہے، وہ چیزیں تو اللہ کے برابری میں کبھی آ بھی نہیں سکتی. اللہ نے مزید آگے کہا خلق الانسان من نطفۃ، یعنی آسمانوں اور زمینوں کو تو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، انسان کو نطفے سے پیدا فرمایا. دوسری جگہ پر کہا من ماء مہین، بالکل ذلیل ترین پانی سے انسان کو پیدا فرمایا. لیکن جب انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کیا ہو گیا؟ سخت قسم کا جھگڑالو ہو گیا. جھگڑالو ہو گیا کیا مطلب؟ اللہ کے حکم سے تکبر کرنے والا بن گیا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا بن گیا. اللہ نے اس آیت کریمہ میں تنبیہ فرمائی ہے کہ میں نے جن سے انسان کو حقیر نطفے سے پیدا فرمایا، لیکن جب وہ بڑا ہوا، پروان چڑھا، تو اکڑ گیا، وہ اللہ کے حکم کا مخالف بن گیا، نبی کو جھٹلانا شروع کر دیا، نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دیا، اللہ کے حکم سے منہ موڑنا شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ انسان اللہ کا فرما بردار بنے، لیکن انسان اللہ کا مخالف بن کر کے اللہ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم سورۃ الفرقان آیت نمبر 54-55 میں بیان فرمایا هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے انسانوں کو پانی سے پیدا فرمایا، وہی حقیر پانی سے جس کی کوئی بساط نہیں، کوئی اوقات نہیں. اگر ہمارے جسم پر وہ پانی لگ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑے ہی گھن کے ساتھ اس کو دھو دیتے ہیں. دھوتے ہیں کہ نہیں دھوتے ہیں؟ ہمارے جسم پہ اگر وہ پانی لگ جائے تو ہم بڑے گھن کے ساتھ اس کو دھو دیتے ہیں کہ کتنا جلدی اس کو صاف کریں. ذرا سوچے انسان اس چیز کو سوچے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے. کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، کوئی دوسرا وکلپ نہیں ہے.
یہ اور بات ہے کہ ان چیزوں کو نظر انداز کر کے انسان بڑا گھمنڈی اور بڑا تکبر کرنے والا اور جھگڑالو بن جاتا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا بن جاتا ہے، اس کی گردن اکڑ جاتی ہے۔ اگر اللہ کا حکم اس کے چاہت اور اس کی منشا کے خلاف آیا تو اس وقت اس کے تکبر کے اندر اور زیادتی ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان کو سوچنا چاہیے کہ انسان کتنے حقیر نطفے سے پیدا ہوا ہے، کہ وہ نطفہ، اس کا ایک ٹکڑا اگر، اس کا ایک انش اگر ہمارے جسم پر لگتا ہے تو بغیر دھوئے ہم کو چین نہیں آتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور حسب و نسب اور خاندان والا بنایا، سسرال والا بنایا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ بنایا۔ کوئی اپنے سے کوئی کچھ نہیں کر پایا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ بنایا۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ لیکن اللہ نے مزید آگے کہا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، لیکن انسان کیا کرنے لگا؟ اللہ کو چھوڑ کر کے ایسوں کے پیچھے پڑ گیا جو نہ اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق کافر کہا ہے، الف لام کے ساتھ، یعنی جتنے بھی انکار کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جس طریقے سے بھی انکار کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جس طریقے سے بھی اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، وہ تمام کے تمام اپنے رب کا مخالف ہو کر کے شیطان کا مددگار ہے۔ محترم سامعین کرام، مسند احمد کی روایت ہے، اس روایت کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ و ابو الوصایا کے اندر روایت کیا ہے کہ بسر بن جحاش یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیلی مبارک کو ایسے کیا اور اپنا لعاب دہن اس پر ڈالا۔ لعاب دہن، ہمارا لعاب اگر ہم نکالیں گے وہ بھی چپچپا ہوتا ہے، ایسے نکال کر کے منہ ہاتھ پہ رکھا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو، اے انسان، اے بنی آدم، ہم نے تم کو اسی طرح کے پانی سے پیدا کیا ہے، لیکن جب انسان کو ہم نے پیدا کر دیا، وہ ذرا بڑا ہوا، ذرا تندرست ہوا، ذرا پیسہ کوڑی والا ہوا، ذرا خاندان والا ہوا، کنبے والا ہوا، سسرال والا ہوا، اس کے بال بچے ہوئے، ذرا مال جمع کرنے لگا تو دو چادروں کے بیچ میں اکڑ کر کے چلنے لگا۔ اس کی جو چال ہے وہ زمین پر پرزور ہٹ پیدا کرنے لگی اور وہ مال کو جمع کرتے ہوئے مال کو حقداروں سے دور کر دیا۔ لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو کیا کیا؟ صدقہ کرنا شروع کر دیا، لیکن اب صدقہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو از اول تا آخر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے سامنے جھکا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کے سامنے جھکا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی اطاعت و فرما برداری میں لگا رہے، تبھی جا کر کے وہ سچا انسان ہے، وگرنہ وہ انسان بھی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا